الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فروي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مجھے اس وقت خواتین کا مقام قرآن حکیم کی روح سے اس موضوع پر کچھ گفتگو کرنی ہے. ہمارے ملک میں اس وقت یہ بحث جس طرح چل نکلی ہے وہ آپ کے علم میں ہے، اور جس طرح کے دو متضاد خیالات اور رجحانات شد و مد کے ساتھ ہمارے اخبارات میں پیش ہو رہے ہیں، ان سے ہر پڑھا لکھا شخص بخوبی واقف ہے. سب سے پہلے تو مجھے ایک اصولی وضاحت کرنی ہے جو میں اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ بڑی تفصیل کے ساتھ کر چکا ہوں، اور وہ یہ کہ میرا ایک مستقل موقف ہے، اسی پر میری جو عملی جد و جہد ہے وہ مبنی ہے. چنانچہ اگرچہ میرے کچھ خیالات و نظریات ہیں سماجی مسائل کے بارے میں بھی، معاشی مسائل کے بارے میں بھی، اور سیاسی مسائل کے بارے میں بھی. معاشی مسائل میں جو میری آراء ہے آپ کے علم میں ہے، اگر ان میں سے کسی ایک کو موضوع بنا کر کوئی مہم چلائی جائے گی تو مجھے اندیشہ یہ ہے کہ حالات موجودہ میں اس کا سارا فائدہ کمیونسٹوں اور سوشلسٹوں کو پہنچے گا. اسی طریقے سے جو سیاسی معاملات ہیں، اگر اس پر کوئی عوامی تحریک اٹھائی جائے تو بھی سارا فائدہ جو سیکولر جمہوریت کے قائلین ہیں ہمارے ہاں ان کو پہنچے گا. اسی طرح جو سماجی برائیاں ہیں ان میں سے کسی ایک کو موضوع بنا کر کوئی مہم چلانا، کوئی تحریک برپا کرنا، یہ بھی میرے پیش نظر نہیں. میرا چونکہ مستقل تجزیہ یہ ہے جو آپ حضرات کے سامنے بار بار آیا ہے کہ ہماری جو اصل کمزوری ہے، تمام برائیوں کی جو جڑ ہے، وہ ہمارا دین سے دور ہو جانا، اور اس کی بھی اصل بنیاد ہمارے ایمان کا کمزور ہو جانا اور مزمحل ہو جانا. یہ ہے اصل جڑ. یہاں سے وہ ساری شاخیں پھوٹتی، تو مختلف شاخوں کے ساتھ کشتی کرنے سے کچھ حاصل نہیں. اصل میں ہدف بنانا ہوگا اس جڑ کو. میری جو عملی جد و جہد ہے، میری جو بھی حقیر توانائیاں ہیں، قوتیں ہیں، صلاحیتیں ہیں، اوقات ہیں، وہ دو کاموں پر صرف ہو رہے ہیں. پہلا کام ہے قرآن حکیم کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ وسیع پیمانے پر اور اعلیٰ سطح پر کوشش کرنا کہ وہ پھیلے اور عام ہو. اسے آپ دعوت رجوع الی القرآن کہہ لیں، اسے آپ تعلیم و تعلم قرآن کہہ لیں. بہرحال یہ جو میری مساعی ہیں ان میں پیش نظر یہ ہے کہ یہی اصل میں منبع اور سرچشمہ ہے ایمان کا. ایمان کا اضمحلال، ایمان کا ضعف، اس کا ازالہ اگر ہو سکتا ہے تو اسی قرآن کے ذریعے. پھر جب ایمان
پیدا ہو جائے اور اپنے دینی فرائض کا احساس ابھرے۔ تو اب جد و جہد کی دوسری سطح یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو منظم کیا جائے، ایک جماعتی شکل اختیار کر کے وہ کوشش کریں کہ اس معاشرے میں یہ دینی تبدیلی پائیدار اور محکم بنیادوں پر اور ایک وسیع پیمانے پر برپا۔ اس کے لیے تنظیم اسلامی کا قیام، جو ابھی ایک بہت ہی مختصر سا قافلہ ہے، لیکن بہرحال میری توانائیاں اس میں لگ رہی ہیں۔ تو یہ دو اصل کام ہیں کہ جن میں لگا ہوا ہوں، باقی سارے کام میرے جو ہیں وہ ضمنی ہیں۔ اگر یہ شورا میں شمولیت ہو گئی تو وہ ایک ضمنی مصروفیت ہے میری، وہ میری بنیادی مصروفیت نہیں ہے۔ اس کی گواہی ہر وہ شخص دے گا کہ جو مجھ سے کسی بھی درجے میں واقف ہے۔ 16 سال سے تو اب میں لاہور ہی میں ہوں، اور یہاں کا گوشہ گوشہ اور چپا چپا گواہی دے گا کہ میں نے کن کن کونوں میں اور خطروں میں پہنچ کر قرآن مجید کی دعوت پہنچانے کی کوشش کی ہے، مطالعہ قرآن کے حلقے قائم کیے ہیں۔ بہرحال وہ تو یہ اصلاحی طرز کی جد و جہد یا سیاسی طرز کی کوشش سے میرے نزدیک اقامت دین کا فرض ادا کرنا، یہ اگر ناممکن نہیں تو محال کے درجے میں ضرور ہے۔ اس کے لیے ایک انقلابی جد و جہد کی ضرورت ہے۔ ہمیں کوشش کرنی ہے زیادہ سے زیادہ اپنی امکانی حد تک کہ صحیح اسلامی بنیادوں پر انقلاب برپا ہو۔ اب آئیے سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ از روئے اسلام یا از روئے قرآن عورت کا مقام کیا ہے؟ بالخصوص جو اصل مسئلہ ہے کہ مرد کے ساتھ مساوات یا عدم مساوات کی کیا کیفیت ہے، جو ہمارے دین کا جو مزاج ہے اس سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس ضمن میں پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ جہاں تک دینی اور اخلاقی سطح کا تعلق ہے، قرآن اور اسلام مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں کرتے، دینی سطح پر، اخلاقی سطح پر، نیکی اور بدی کے کمانے میں ان کا ایک مکمل اخلاقی تشخص ہے۔ مرد کا اپنا ہے، عورت کا اپنا ہے۔ مرد کوئی نیکی کماتا ہے تو اپنے لیے، اور بدی کماتا ہے تو اپنے اوپر، اور عورت نے اگر کوئی نیکی کمائی ہے تو اپنے لیے، اور کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کا وبال بھی اسی پر ہو۔ یہ کامل تشخص۔ میرا جو آخری پروگرام شاید اگلی جمعرات کو آئے سورہ تحریم کا، اس میں یہ مضمون جو ہے بہت کھل کر آ جائے گا۔ الہدیٰ کا آخری پروگرام ہے وہ کہ کامل تشخص ہے عورت کا۔ عورت دینی یا اخلاقی اعتبار سے مرد کے تابع نہیں۔ چنانچہ سورہ تحریم میں اس کو نمایاں کیا گیا کہ بہترین مردوں کے گھروں میں بدترین عورتیں رہیں۔ حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں کی مثال دی گئی۔ اگر عورت دینی اور اخلاقی اعتبار سے مرد کے تابع ہوتی تو حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، تو معلوم ہوا کہ اخلاقی اور دینی اعتبار سے ان کا معاملہ بالکل جدا ہے۔ قرآن مجید نے سورہ تحریم میں مثال پیش کی حضرت آسیہ، وہ فرعون کے گھر میں تھی۔ فرعون اللہ کا دشمن، اللہ کا باغی، لیکن بیوی جو ہے آسیہ وہ ایک نیک خاتون، خدا پرست خاتون۔ تو معلوم ہوا کہ دین اور اخلاق کا جہاں تک تعلق ہے، عورت مرد کے تابع نہیں ہے، عورت کا ایک کامل اخلاقی اور دینی تشخص ہے۔ سورہ آل عمران کے آخری حصے میں فرمایا گیا ہے انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے کسی بھی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ عمل کرنے والا مرد ہو خواہ وہ عورت ہو، اور تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو۔ تمدن کی گاڑی کے یہ دو پہیے ہیں،
ان کی کچھ جسمانی ساخت مختلف ہے، ان کی کچھ نفسیاتی ساخت مختلف ہے، وہ تمدنی ضرورت کے تحت ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے وہ بالکل مساوی ہے۔ دینی اعتبار سے اور اخلاقی اعتبار سے دونوں کا جداگانہ تشخص ہے، اور وہ اپنی اپنی شخصیت کے خود ذمہ دار ہیں۔ یہ بات سورہ احزاب میں بڑے ہی پیارے انداز میں آئی ہے۔ ایک آیہ مبارکہ جو بڑی طویل آیت ہے قرآن مجید کی، آیت نمبر 35، فرمایا گیا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اب ذرا غور کیجئے کس طرح اس مساوات کو یہاں نمایاں کیا گیا ہے۔ جتنے یہ اعلیٰ اوصاف ہو سکتے ہیں، مسلمان مرد مسلمان عورت، مومن مرد مومن عورت، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار مرد، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار عورت، اللہ کے لیے روزے رکھنے والے مرد، اللہ کے لیے روزے رکھنے والی خواتین، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، اللہ کا ذکر کرنے والی خواتین۔ مطلب یہ کہ جتنے بھی یہ دینی مقامات ہیں، جتنے بھی اعلیٰ مدارج ہیں دینی، اخلاقی، روحانی، ان میں کوئی بار نہیں ہے کہ عورت وہاں نہ پہنچ سکتی ہو یا وہ کسی کمتر درجے کی حامل ہو، بلکہ دینی اور اخلاقی اعتبار سے اس کا تشخص بھی کامل اور وہ کامل مساوات رکھتی ہے مرد کے ساتھ۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 32 میں فرمایا گیا للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے کہ جو وہ کمائیں، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں۔ یہ بھی در حقیقت اسی اخلاقی اور دینی سطح کا موضوع ہے جو اس آیت میں زیر بحث آیا ہے۔ میں نے خاص طور پر اس آیت کو یہاں اس لیے کوٹ کیا ہے کہ ہماری کچھ بہنیں اس سے بڑے مغالطے میں پڑ گئی ہیں کہ لفظ کسب چونکہ استعمال ہوا ہے یہاں مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، اس کے معنی یہ ہوئے کہ عورت بھی کما سکتی ہے جیسے مرد کما سکتا ہے۔ اس موضوع پر بعد میں مجھے تفصیل سے گفتگو کرنی ہے، لیکن یہاں یہ جان لیجئے کہ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر یہ لفظ کسب جو آیا ہے یہ نیکی یا بدی کمانے کے لیے آیا۔ اس دنیا میں رزق کے معاملے کو تو قرآن قرار ہی دیتا ہے فضل، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ تمہاری کمائی نہیں ہے۔ محنت تم کرتے ہو، مشقت تم کرتے ہو، لیکن جو کچھ تمہیں ملتا ہے اسے کبھی یہ نہ سمجھنا کہ یہ میری محنت اور مشقت کا حاصل ہے، بلکہ یہی سمجھنا کہ اللہ کا فضل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم محنت کیے جاؤ اور ہاتھ کچھ بھی نہ آئے، مشقت کیے جاؤ اور کوئی، بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان سونے میں ہاتھ ڈالتا ہے اور وہ راکھ بن جاتا ہے، وہی ذہانت وہی فطانت۔ لیکن یہ کہ ایک شخص وہ ہے کہ جو جہاں ہاتھ ڈالتا ہے مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ سونا بن جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، رزق کی کشادگی، رزق کی تنگی اسی کی جانب سے ہے، اور یہ اصل میں فضل ہے۔ کسب کا لفظ میرے علم کی حد تک قرآن مجید میں کمائی کے معنی میں صرف ایک مرتبہ آیا ہے، اور وہ سورہ بقرہ کا وہ مقام ہے جہاں انفاق فی سبیل اللہ پر زور دیا گیا ہے۔ یہ مما کسب تم، جو کچھ تم نے کمایا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو۔ باقی یہ لفظ کسب جو ہے، کسب دونوں معنی میں آ جاتا ہے، نیکی کمانے میں بھی اور بدی کمانے میں بھی، اور اکتساب کا لفظ جو ہے وہ عام طور پر صرف بدی کمانے کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں بھی در حقیقت یہ اخلاقی اور دینی اعتبار سے بات کہی گئی ہے کہ مردوں کے لیے وہ ہے جو مردوں نے کمائی کی، اور عورتوں کے لیے وہ ہے کہ جو عورتوں نے کمایا۔ ان کی نیکی ہے تو وہ ان کے لیے ہے، اس سے عورتوں کو فائدہ نہیں ہو جائے گا، اور عورتوں کی کوئی نیکی ہے تو وہ ان کے لیے ہے، وہ مردوں کے حساب میں درج نہیں ہو جائے گی۔ یہاں خاص طور پر یہ بھی نوٹ کیجئے کہ نصیب مما کسبوا ہے، ورنہ دنیاوی کمائی کے لیے یہ ہوتا تو نصیب نہیں ہے، پھر تو پوری جو بھی آپ نے کمائی کی ہے، اگر 30 روپے یومیہ کی دہاڑی کسی مرد نے کی ہے تو 30 روپے پورے ملیں گے، نصیب منہ نہیں ملیں گے کہ اس کا ایک جز ملے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے 50 روپے دہاڑی جو ہے کمائی ہے تو 50 روپے اس کی وہ دہاڑی شمار ہوں گے۔ یہاں نصیب مما کسبوا اور نصیب مما کسب جو کہا گیا ہے وہ در حقیقت اس کے لیے ہے کہ انسان جو نیکی کماتا ہے
ضروری نہیں ہے کہ اسی کی مقدار میں اس کا بدلہ بھی مل جائے. ہو سکتا ہے کہ حسن نیت میں کہیں کوئی کمی ہو، لہذا اس کا اجر جو ہے کم ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ اخلاص پورا ہو تو وہ وہی محنت جو دوسرے شخص نے کی ہے اسے کم مل رہا ہے اور اسے اس کا اجر جو ہے زیادہ مل رہا ہو. لہذا یہ معاملہ جو ہے اخلاقی کمائی کے سلسلے ہی میں للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، یہ جو ہے اخلاقی اور دینی اعمال کے لیے ہے، نہ کہ دنیاوی کمائی جس لفظ کو ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں. آگے چلیے تو قانونی اعتبار سے یہ تو میں نے پہلے عرض کیا کہ دینی اور اخلاقی سطح پر کامل مساوات اور عورت کا کامل تشخص. قانونی سطح پر یہ بات اپنی جگہ پر بہت صحیح ہے، اور غور کیا جائے تو تاریخ انسانی میں شاید پہلی مرتبہ اسلام نے عورت کو قانونی تشخص عطا کیا، لیگل سٹیٹس دیا ہے، اس کی ایک قانونی حیثیت ہے، وہ ملکیت رکھ سکتی ہے، حق ملکیت ہے. یہ جو قانونی تشخص ہے یہ جس درجے میں اسلام نے دیا ہے عورت کو، میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی اور مذہب میں وہ تشخص جو ہے عورت کا وہ تسلیم کیا گیا ہو یا اسے دیا گیا ہو. روحانی اعتبار سے تو ہمیشہ سمجھا ہی گیا ہے کہ یہ شر کی بنیاد ہے، یہ گندگی ہی کی پوٹلی ہے. ایول کا لفظ کہتے ہیں کہ ایو سے بنا ہے. ایو حضرت حوا، اور ایول در حقیقت عورت جو ہے وہ ہے ہی بنیادی طور پر شر، وش کی گانٹھ ہے اور شر کی پوٹلی ہے. یہ تصور کرسچینٹی کا ہے، لیکن اسلام کا تصور یہ نہیں ہے. اس نے قانونی تشخص دیا ہے بھرپور. البتہ یہ ذہن میں رکھیے، جو لوگ بھی قرآن کی پیروی کرنا چاہتے ہیں وہ نوٹ کریں کہ قانونی سطح پر مرد اور عورت کو برابر نہیں رکھا گیا. اخلاقی اور دینی سطح پر برابر، کامل مساوات. قانونی سطح پر برابر نہیں. مثلا قرآن مجید سے دو باتیں تو بالکل ایسی ثابت ہیں کہ جس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. نمبر ایک یہ کہ وراثت دی ہے اسلام نے، بیٹیوں کو یا اور بیویوں کو وراثت کے اندر حق دیا، حصہ دیا ہے، لیکن برابر نہیں. بیٹے سے بیٹی کا حصہ جو ہے وہ آدھا ہے، باپ سے ماں کا حصہ آدھا ہے. یہ معاملہ جو ہے کہ قانون وراثت کون شخص ہے جو قرآن کا ماننے والا ہو، قرآن پر ایمان رکھتا ہو اور کسی درجے میں قرآن سے واقف ہو، یہ نہ جانتا ہو کہ کس قدر تفصیل سے قانون وراثت قرآن مجید میں آیا ہے. اور ہر جگہ آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں پر عورت کو جو حق دیا گیا ہے وراثت میں وہ آدھا ہے. پھر یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، سبب کیا ہے؟ اس کا گہرا تعلق ہے اس کے ساتھ کہ چونکہ اسلام مرد پر بوجھ ڈالتا ہے معاشی کفالت کا، لہذا اس وراثت میں بھی اسے دوہرا حصہ دیا. بیوی تو بیٹی کو جو کچھ ملے گا وہ بیوی کی حیثیت سے لے کر کسی شوہر کے گھر چلی جائے گی، اور اس کی اپنی کفالت بھی اس شوہر کے ذمہ ہے. لہذا یہ اب اس کی ایک پرسنل پراپرٹی کی حیثیت سے رہے گی، اسے کفالت نہیں کر رہی ہے اپنے شوہر کی بلکہ اس کے ذمہ ہے. لیکن بیٹے کو ظاہر بات ہے کہ آگے اپنے خاندان کی کفالت کرنی ہے. لہذا یہ بالکل منطقی طور پر جڑی ہوئی چیزیں ہیں، مربوط چیزیں ہیں کہ بیٹی کو حصہ جو ہے وہ بیٹے کی نسبت سے آدھا دیا جائے. اسی طریقے سے قانون میں آپ کو معلوم ہے کہ شہادت بڑی اہمیت رکھنے والی چیز ہے. شہادت میں بھی سورہ بقرہ کے آخری حصے میں کون نہیں جانتا کہ ایک مرد کے مقابلے میں دو خواتین کی گواہی جو ہے وہ برابر شمار کی جائے گی. یہ قرآن مجید میں اس قانون شہادت کے اندر صراحتاً مذکور. اور یہ بھی بلا سبب نہیں ہے، قرآن نے وہی بیان کیا کہ ان میں سے اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے. اب آپ سوچئے کہ نسیان مرد کو بھی لاحق ہو سکتا ہے، بھول مرد بھی سکتا ہے، بھول عورت بھی سکتی ہے. لیکن یہ انداز جو ہے قرآن مجید کا وہ بتا رہا ہے کہ نسیان کا زیادہ امکان عورت کے معاملے میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ساخت بنائی ہے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. کیا وہی نہ جانے گا کہ جس نے بنایا ہے اور پیدا کیا ہے؟ وہ اس سے بڑھ کر تو جاننے والا کوئی نہیں. اس نے بنایا ہے تو عورت کے مزاج میں جذبات کا عنصر غالب رکھا گیا، اور اس کے مقابلے میں مرد کی جو نفسیاتی ساخت ہے جذبات اس میں بھی ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ خدا پنج انگشت یکساں نہ کر، نہ ہر زن زنستو نہ ہر مرد مرد.
آپ ایوریج نکالیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے مرد جو ہے وہ جذباتی عورتوں سے زیادہ ہی ہوں، اور بہت سی عورتیں جو ہے وہ زیادہ کول مائنڈیڈ ہوں مردوں کی نسبت، لیکن یہ ہوں گی ایکسیپشن۔ جو ایوریج آپ نکالیں گے تو معلوم ہوگا کہ مرد جو ہے زیادہ متحمل مزاج ہے، عورت کے اندر زیادہ جذبات کا عنصر ہے، اور یہ بھی در حقیقت جو فطرت نے اس کے حوالے کیے ہیں فرائض منصبی، ان کے ساتھ مناسبت رکھنے والی چیز ہے۔ لہذا اس اعتبار سے اس نسیان کا زیادہ امکان ہے عورت کے معاملے میں بنسبت مرد کے، لہذا یا تو دو مرد ہیں گواہی کا نصاب ہمارے ہاں، اور اگر ایک مرد ہے تو پھر دو عورتیں اگر گواہ ہوں تو پھر وہ نصاب پورا ہو سکے گا۔ گویا کہ گواہی میں بھی اسلامی قانون میں عورت کی گواہی کو مرد کی گواہی سے آدھا رکھا، تو قانونی تشخص دیا ہے۔ یہ بہت بڑا اسلام کا احسان ہے عورت پر، لیکن یہ کہ وہ قانونی تشخص مرد کے مساوی ہو یہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اس میں کچھ فرق ہے، وہ تشخص مساوی نہیں ہے، تشخص ہے لیکن برابر نہیں۔ اب آئیے عورت کی جو مختلف حیثیتیں ہیں اس کے اعتبار سے دیکھیں۔ عورت کی ایک حیثیت یہ ہے کہ وہ ماں ہے۔ اس معاملے میں تو واقعہ یہ ہے کہ جس قدر تاکید، جتنے احترام کا حکم، حسن سلوک کا حکم ماں کے ساتھ، یہ جس قدر تاکید قرآن مجید میں آئی ہے اور احادیث نبویہ میں آئی ہے، شاید کسی اور جگہ آپ کو اس کی نظیر نہ ملے۔ سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ انعام میں، سورہ نساء میں، متعدد مواقع پر، سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ کے حق کے فوراً بعد جو ذکر ہوتا ہے وہ والدین کے حق کا ہے۔ قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اس پر میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں۔ یہاں میں جو زیادہ زور دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان والدین میں پھر جب نسبت ہم دیکھتے ہیں قرآن اور حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ والدہ کا حق جو ہے حسن سلوک کا وہ والد کے مقابلے میں کم سے کم 3 گنا ہے۔ چنانچہ سورہ لقمان میں جب فرمایا وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو تاکید کی ہے اس کے والدین کے بارے میں، اس کے فوراً بعد جو ذکر ہے وہ ماں کا ہے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، پوری جھیل کر ذوف پر ذوف کے باوجود، اور اس کا دودھ چھڑانا ہے 2 سالوں میں۔ تو یہ جو خاص مشقت جھیلی ہے ماں نے، اور جو خاص اس نے تکلیفیں اٹھائی ہیں بچے کی تربیت میں اور اس کی پیدائش اور اس وہ حمل کا سارا معاملہ اور رضاعت کا، تو اس کے اعتبار سے جو حقوق ہوں گے وہ اخلاقی حقوق، احترام، حسن سلوک، اس میں وہ باپ کے مقابلے میں 3 درجے مقدم ہے۔ یہ 3 کا لفظ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ حدیث میں آ گیا۔ حضور سے ایک صحابی نے پوچھا میرے حسن سلوک کا اولین مستحق کون ہے؟ حضور نے فرمایا تیری ماں۔ انہوں نے پھر سوال کیا ان کے بعد کون؟ آپ نے پھر فرمایا تیری والدہ۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا ان کے بعد کون؟ حضور نے پھر فرمایا امک، تیری والدہ۔ چوتھی مرتبہ پوچھا ان کے بعد کون؟ تو فرمایا تیرے والد۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی اس آیت میں جو مضمر تھی بات، اس کو کھول دیا۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ تو آپ کا فرض منصبی ہے کہ جو بھی ہم نے نازل کیا اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے آپ اسے کھول کر بیان کریں۔ تو حضور نے اس طریقے سے اسے کھول دیا کہ 3 درجے مقدم ہے والدہ حسن سلوک کے اعتبار سے۔ وہ الجنہ اقدام الامہات، ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ البتہ یہاں بھی ایک اہم بات ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، اس کو ہمیں آبجیکٹیولی سمجھنا چاہیے کہ اسلام کا منشا کیا ہے، قانون اسلامی کا رجحان کیا ہے، میلان کیا ہے۔ قانونی اعتبار سے یہ جان لیجئے کہ اولاد اسلام کی روح سے باپ کی ہے، ماں کی نہیں ہے۔ سیپریشن اگر ہو جائے، طلاق اگر ہو جائے تو والدہ جو ہے اس کا کوئی کلیم قانونی اولاد پر نہیں ہے، وہ والد کی ہے۔ بلکہ سورہ بقرہ میں جہاں رضاعت کے بڑے تفصیلی احکام آئے ہیں طلاق کے سلسلے میں، وہ تو یہ کہ اگر شیر خوار ہے وہ بچہ تو بھی باپ کی مرضی پر ہے کہ اگر وہ چاہے اس ماں سے اس کو دودھ پلوانا جس کو اس نے طلاق دے دی ہے، تو یہ ہے کہ وہ اس کے لیے نفقہ جو ہے اس عرصے کا اس کا انتظام کرے گا۔ لیکن اگر نہیں دودھ چھڑانا جو ہے باہمی مشورے سے طے کر لیا جائے تو ٹھیک ہے، اس کا اختیار مرد کو۔ تو قانون کا معاملہ یہ ہے، اس میں جو ہے اولیت کہہ لیں، اقدمیت کہہ لیں، افضلیت کہہ لیں، وہ باپ کی ہے۔
لیکن اخلاقی معاملہ، حسن سلوک، ادب، احترام، اس میں جو ہے اس کو بیلنس کیا گیا ہے کہ 3 درجے ماں کو مقدم رکھ دیا گیا۔ اور واقعہ یہ ہے، یہ ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے کہ جس پر جب ہم غور کرتے ہیں تو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ قانون اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ عقل انسانی جو ہے اس طرح کے معاملات کو حل نہیں کر سکتا۔ قانونی اعتبار سے مرد کو اگر تشخص نہ دیا جائے تو خاندانی نظام جو ہے اس میں گڑبڑ ہوتی ہے، اس نظام کو مضبوط رکھنا ہے۔ لیکن اگر قانونی اعتبار سے کسی کو دے دیا گیا ہے اختیار زیادہ، تو اس کا توازن جو ہے اخلاقی سطح پر اس کی تلافی، اس کو کمپنسیٹ کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اور یہ نظام جو ہے کسی حکیم مطلق ہستی ہی کا تجویز کردہ ہو سکتا ہے، کسی انسان کے بس کی یہ بات نہیں۔ میں اس سلسلے میں یہ بات میں نے عرض کی تھی آج سے 10 دن پہلے بھی، اس وقت بھی میں عرض کروں گا کہ اس معاملے میں ہماری بہنوں کو خاص طور پر یہ سوچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک دور ہوتا ہے جوانی کا، اس کے بعد بڑھاپا بھی آنے والا ہے۔ اگر مغربی تہذیب سے اتنی شائستگی ہے اور اس کی اتنی دلدادگی ہو گئی ہے تو انہیں جا کر مغرب میں دیکھنا چاہیے کہ والدین کا حشر وہاں کیا ہوتا ہے، ان کا بڑھاپا کس حال میں گزرتا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی رمق اس معاشرے میں رہ گئی ہے، والدین کتنے پیاسے رہتے ہیں کہ کبھی ان کی اولاد ان سے آ کر مل ہی لے، انہیں شکل دکھا ہی دے۔ ٹھیک ہے کہ حکومتی سطح پر ان کے لیے اہتمام ہے، بوڑھوں کے لیے علیحدہ ادارے قائم کر دیے گئے، ٹیلی ویژن ان کے لیے موجود ہیں، لیکن یہ کہ ٹیلی ویژن کا دیکھنا اور ہے اور اپنے بیٹے یا بیٹی کو دیکھنا بالکل اور ہے، جس کے لیے وہ تڑپتے رہتے۔ تو اگر تو اس تہذیب کو بحیثیت کل اختیار کرنا ہے تو پھر تیار رہنا چاہیے ان نتائج کے لیے بھی، اور وہ نکل کر رہیں گے۔ آخر وہ ہمارے سامنے ہے، جو بھی اس کے نتائج نکلے ہیں ان کو ہم جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، بچشم سر اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ وہ ایسی کوئی علمی اور نظری بات نہیں ہے کہ جس کو ویریفائی نہ کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے بیٹی کی حیثیت سے اسلام نے جو مقام دیا، ایک تو ذرا ذہن میں وہ لائیے عرب کا ماحول کہ جس میں بیٹی کی پیدائش کے بعد باپ کا جو حال ہوتا تھا کہ وہ اپنا چہرہ چھپائے پھر رہا ہے، شرمندہ ہے، لوگوں کے سامنے آ نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ اس بیٹی کو کہیں کسی گڑھے میں جا کر دفن نہ کر آئے۔ اس کا ایک معاملہ جو عرب میں تھا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس کا نقشہ دیکھیے قرآن نے آ کر کس طرح اس صورتحال کو بدلا۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے، میں اب اس وقت چونکہ اختصار سے مجھے کام لینا ہے، صرف ایک حدیث پر اکتفا کر رہا ہوں۔ یہ حضرت انس سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جا یوم القیامت انا وہو کہاتین وضم اصابعہ، جس شخص نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں، وہ قیامت کے دن آئے گا اس طرح کہ میں اور وہ اس طرح ہوں گے جڑے ہوئے جیسے کہ یہ انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ حضور نے اپنی انگلیوں کو جوڑ کر بتایا کہ میں اور وہ اس طرح جڑے ہوئے، یعنی اسے کوئی بوجھ سمجھنا، اسے کوئی باعث عار سمجھنا، یا بیٹی کا باپ ہونا جو ہے اس میں کسی شرم کی بات محسوس کرنا، اگر یہ ہے تو معاملہ اور ہے۔ اگر اس کے برعکس صورت پیدا ہو جائے اور پوری خوش دلی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ بچیوں کی اگر کوئی شخص پرورش کر رہا ہے تو اس کا اجر و ثواب ملے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی کوئی حکمت ہے، اور بھی بہت سی حکمتیں ہوں گی، میں اس کا استقصاء کرنا نہیں چاہتا اس وقت، نہ احصاء مقصود ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ بھی حکمت نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیاں دیں، 4 بیٹیوں کا باپ بنایا، چاروں کو حضور نے جس طرح پالا ہے، جس محبت اور شفقت کے ساتھ حضرت فاطمہ سے جو انس تھا، جو محبت تھی، جس طرح وہ آتے تھیں تو حضور کھڑے ہو جاتے تھے، ان کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دیتے تھے، یہ جو احترام بیٹیوں کا محمد نے کر کے دکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ لوگوں کے سامنے یہ نمونہ آئے کہ اگر بیٹی کا باپ ہونا کسی درجے میں بھی باعث شرم ہے تو پھر سوچنا پڑے گا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے۔ اس وقت کے لوگوں نے تو تانے دیے تھے، جب حضور کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو ان کا ٹھیک ہے یہ ابتر ہو گئے، ان کی تو جڑ کٹ گئی، اب ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، جس پر کہ پھر وہ وعید آئی ہے ان شانیہ کا ہوا الابتر، اے نبی آپ کی تو مانوی اور روحانی اولاد اتنی ہوگی
کہ وہ آسمان کے تاروں کی طرح اور زمین میں ریت کے ذروں کی طرح گنی نہ جا سکے گی، تو یہ ابتر تو یہ لوگ ہوں گے جو آپ کے دشمن ہیں۔ تو یہ جو لوگوں نے تانے دیے تھے، حضور کی پوری زندگی گویا کہ اس کا ایک مکمل جواب ہے کہ بیٹیوں سے جو محبت تھی، جو انس تھا، جس طرح شفقت کے ساتھ آپ نے انہیں پالا ہے۔ اب آئیے تیسری حیثیت ہے عورت کی بیوی کے ہونے کے اعتبار سے۔ مجھے اب بھی ایک موقع ملا ہے اور میرے اپنے پروگرام میں بھی تھا یہ عرض کرنا، جس طرح میں نے والدہ اور والد کے درمیان بتایا، حسن سلوک کا معاملہ ادھر، قانون کا معاملہ ادھر، یہی معاملہ ہمیں شوہر اور بیوی کے درمیان اسلام کے آئلی نظام میں نظر آتا ہے۔ قانونی اعتبار سے مرد کو غلبہ دیا گیا ہے، میں لفظ حاکمیت استعمال کر رہا ہوں جان بوجھ کر، اسے حاکم بنایا گیا، الرجال قوامون علی النساء، لیکن اخلاقی سطح پر اتنی تاکید کی گئی ہے اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی۔ میرے لیے اس وقت ممکن نہیں ہے کہ میں بہت سی احادیث آپ کو پڑھ کر سناؤں، اور میں نے اس سے پہلے چند آپ کو سنائی بھی تھی جب یہ میں تقریریں کر رہا تھا اسلام کے سماجی نظام کے بارے میں۔ اس وقت میں چاہتا ہوں کہ 3 حدیثیں ضرور آپ کو سناؤں۔ ایک حدیث جو مسلم شریف میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے مروی ہے، عن نبی حضور سے وہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا الدنیا متاع و خیر و متاعها المرأة الصالحہ، لوگوں یہ جان لو یہ دنیا جو ہے یہ برتنے کی چیز ہے، استعمال کی چیز ہے، اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں انسان کو عطا کی ہیں پیدا ہو جائے خواتین میں تو اس کی ذمہ داری ان پر آئے گی۔ اگر انہوں نے ظلم روا رکھا ہے، زیادتی کی ہے، ان کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائی ہے، ان کے اس قانونی تشخص کو کچلا ہے، ان کے اس اخلاقی جو حقوق اللہ نے دیے ہیں ان کی اگر رعایت نہیں کی ہے، اور اس کی وجہ سے خواتین میں رد عمل اگر پیدا رہا، تو اس برائی کی ذمہ داری جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان لوگوں پر آئے گی کہ جو اپنے اس طرز عمل کے اندر اس رویے کو اختیار نہیں کر رہے ہیں کہ جو شریعت نے اور دین نے اور قرآن نے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین کروایا۔ البتہ اب اس تصویر کا جو دوسرا رخ ہے، قانونی حیثیت کا جہاں تک تعلق ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ خاندان کے ادارے کو مستحکم کرنے کے لیے اسلام نے مرد کی برتری، مرد کی فضیلت، یہاں تک کہ لفظ قوام اس کے لیے استعمال کیا ہے، مرد کی قوامیت کو بڑے باشگاف الفاظ میں بیان کیا۔ اس سطح پر آ کر وہ ہرگز مساوی نہیں، اور یہ مساوی ہونا بالکل یوں سمجھیے کہ عقل کے خلاف ہے، اس لیے کہ خاندان کا ایک ادارہ جو ہے ایک انتظامی یونٹ ہے، اور کسی بھی انتظامی یونٹ میں سربراہ 2 نہیں ہو سکتے بالکل مساوی اختیارات والے، یہ ناممکن ہے۔ آپ پورے انسانی تمدن کے تمام یہ سلسلہ جو ہم نے پھیلایا ہوا ہے اس کا جائزہ لے لیجئے، کہیں چھوٹے سے چھوٹا ادارہ آپ کو ایسا نہیں مل سکتا جس کے سربراہ 2 ہوں اور وہ بالکل مساوی اختیارات والے۔ لہذا اگر تو یہ پیش نظر ہو جیسا کہ اسلام کا نظام چاہتا ہے کہ خاندان کے ادارے کو مستحکم کیا جائے، مضبوط بنایا جائے، تو اس میں ظاہر بات ہے کہ ایک کو برتری دینی ہوگی قانونی اعتبار سے، اختیار کے اعتبار سے، اس کے بغیر وہ ادارہ مستحکم نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن مجید اس کو واضح کرتا ہے کہ 2 بنیادوں پر، 2 اساسات پر یہ برتری جو ہے مرد کو حاصل ہے۔ اس سلسلے میں چند آیات جو ہے ایک خاص تدریج کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی شریعت کا جو بنیادی بلو پرنٹ ہے وہ ہمیں سورہ بقرہ میں ملتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اس ضمن میں جو ہمیں آیت ملتی ہے وہ آیت نمبر 228 ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، جتنے کچھ ان کے اوپر حقوق ہیں مرد کے، اسی کی مناسبت سے خواتین کے لیے حقوق بھی ہیں جو اللہ نے معین کر دیے ہیں خواتین کے۔ یہ حقوق اور فرائض کا ایک توازن ہے۔ علا اور لام، یہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے، لام آتا ہے کسی کے حق میں کوئی چیز، اور علا کسی کے خلاف جانے والی کوئی چیز۔ تو فرض کو تو تعبیر کیا جائے گا علا سے، یہ مجھ پر ہے، فریضہ مجھ پر عائد ہوتا ہے، اور یہ میرا حق ہے، یہ لام کے ساتھ آئے گا۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ،
جیسے کچھ ان کے فرائض ہیں جو ان کے ذمہ عائد کیے گئے ہیں، اسی کی مناسبت سے شریعت اسلامی نے ان کو حقوق عطا کیے ہیں معروف طور پر، لیکن ایک اصول کے طور پر یہ جان لو وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ایک بات جان لو، مردوں کو ان پر ایک درجہ فضیلت کا حاصل ہے۔ یہ گویا کہ ایک ڈائریکشن ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ جوئے اور شراب کے بارے میں پہلا حکم آیا سورہ بقرہ میں، وہ کیا تھا کہ یہ آپ سے جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے ان میں کچھ منفعتیں بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ کا پہلو جو ہے ان کے منفعت والے پہلو سے بڑا ہے۔ اسمہما اکبر من نفعہما، بات یہی چھوڑ دی گئی، ابھی حرمت وغیرہ کی بات سورہ بقرہ میں نہیں آئی، لیکن ایک ڈائریکشن معین ہو گئی، جا رہی ہے کدھر بات، ہوا کا رخ کیا ہے۔ اسی طریقے سے اس معاملے میں سورہ بقرہ میں اس آیت میں آ کر وہ ہوا کا رخ معین کر دیا، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور جان لو کہ مردوں کو ان پر ایک درجہ فضیلت کا حاصل ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 32 میں اب یہ مضمون آتا ہے زیادہ واضح ہو کر۔ اب یہاں فضیلت کا ایک فلسفہ آتا ہے ہمارے سامنے، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر جو فضیلت دے دی ہے اس کی تمنا نہ کرو، یعنی یہ کہ اگر کسی کو کسی پہلو سے اللہ نے فضیلت دے دی مجھ پر، اب میں بیٹھا ہوا پیچ و تاب کھاؤں یہ کیوں ہوا، مجھے اس کے برابر کیوں نہیں دیا گیا، یہ اس کا حاصل کچھ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ میری صلاحیتیں، میرے اوقات جو ہے وہ ضائع ہوں گے، اس کی کوئی پروڈکٹیو حیثیت نہیں ہوگی، وہ ضیاع ہوگا۔ اگر اللہ نے تخلیق میں کسی کو کسی پر برتری دے دی ہے تو اب اس کو ایکسپٹ کیجئے کھلے دل کے ساتھ، ریکنسائل کیجئے اس کے ساتھ کہ ٹھیک ہے اللہ نے اس کو یہ فضیلت دی ہے، مجھے جو کچھ دیا ہے میرا محاسبہ اس کے اعتبار سے ہوگا، مجھے اپنی آخرت بنانے اور سنوارنے کے اعتبار سے یہ سوچنا چاہیے کہ جو کچھ مجھے دیا ہے اس کے اعتبار سے میں نے اپنے فرائض ادا کر دیے کہ نہیں کر دیے۔ تو اس فضیلت کا چونکہ بہرحال کوئی بھی انسان بڑی آسانی سے تو اس کو قبول نہیں کرتا کسی کو دوسرے کو فضیلت ہو۔ اب فضیلت کا معاملہ اگر مردوں کی فضیلت عورتوں پر ہے تو بحیثیت مجموعی عورتوں کے اندر اس کے بارے میں ایک احساس کا پیدا ہونا فطری ہے، اس کا علاج کیا جا رہا ہے۔ لا تتمنوا ما فضل اللہ بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، یہ وہ آیت جو اس سے پہلے بھی اسی آیت کا یہ ٹکڑا تھا جو پہلے بھی گفتگو میں آ چکی ہے۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو کمائی وہ کرتے ہیں، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو کمائی وہ کرتی ہیں۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس نے اگر کسی کو کسی پر کوئی فضیلت دی ہے تو وہ لا علمی میں نہیں دے دی، ایسے ہی اٹکل پچو نہیں دے دی، وہ علم کامل کی بنیاد پر دی ہے، حکمت کاملہ کی بنیاد پر۔ یہ مضمون آگے چل کر آیت نمبر 34 میں اب کھلتی ہے بات سورہ نساء کے، یہاں اب بالکل ڈکلیئر کر دی گئی بات، الرجال قوامون علی النساء۔ دیکھیے یہ قرآن کا اسلوب، پہلے وہ تمہید ہے، ذہنوں کو تیار کیا جا رہا ہے، اللہ نے جس پر فوقیت یا فضیلت دے دی ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اس پر کوئی شکوہ یا شکایت جو ہے اس کی بجائے اسے تسلیم کر کے اپنے طرز عمل کو درست کیا جائے۔ اس کے بعد وہ تو آیت کی 32 یہ ہے 34ویں آیت، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، وہی الفاظ یہاں دوہرا دیے گئے، مرد عورتوں پر قوام ہیں، ان پر حاکم ہیں، ان پر نگران ہیں۔ یہ قائم کہتے کھڑا، اب کھڑا شخص جو ہے اس سے قوام، جیسے فاعل سے فعال، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، قوام جو ہے اس میں قائم کھڑے ہوئے سے بڑھ کر مبالغہ ہے، یعنی نگران کی حیثیت سے کھڑا ہوا ہے یا حاکم کی حیثیت سے کھڑا ہوا ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا کہ نسبانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد، اب یہ جو وہ نگہبانی، نگرانی، حکمرانی، یہ جو لفظ ہے یہ قوام کے اندر یہ سارے مفہوم شامل ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، اس قوامیت کی جو بنیاد ہے اس کو بھی بیان کر دیا، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ ایک تو فضیلت تخلیقی فضیلت ہے جو اللہ نے دی ہے ایک کو دوسرے پر، مردوں کو کچھ فضیلت دی ہے، ان میں جسمانی قوت زیادہ ہے، توانائی زیادہ ہے، بھاگ دوڑ کی صلاحیت زیادہ ہے،
یہ ساری قوتیں جو اللہ نے مرد کے اندر رکھی ہیں، یہ وہ تخلیقی ہے معاملہ کہ یہ اللہ کی طرف سے تخلیقی تفضیل ہے جو مرد کو عطا کر دی گئی، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اور ایک دوسری بنیاد اس کی ہے وبما انفقوا من اموالہم، خرچ کرنے والا مرد ہے، مہر مرد دیتا ہے، عورت تو نہیں دیتی، اور نان نفقہ کس کے ذمے ہے؟ مرد کے ذمے ہے، عورت کے ذمے نہیں ہے، خاندان کا کفیل مرد ہے، عورت نہیں ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہو گئی، ایک تو تخلیقی تفضیل ہے، تخلیقی فضیلت ہے جو اللہ نے دی ہے مرد کو، اس کی جو تخلیق میں مضمر ہے، اور ایک جو نظام عائلی بنایا گیا ہے جس میں کہ کمائی کا اور معاشی کفالت کا بوجھ جو ہے وہ مرد پر ڈالا گیا ہے، لہذا ان دو بنیادوں پر قوامیت جو ہے وہ قائم ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ اب نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا پہلی آیت میں کہ جو اللہ نے بنا دیا، جو اللہ نے مقام معین کر دیا، اس کو ریکنسائل کیجئے، اس کو قبول کیجئے، اس کے مطابق طرز عمل اختیار کیجئے، اس میں ہماری کامیابی ہے، دنیاوی بھی اور اخروی بھی۔ تو عورت کے لیے وہ طرز عمل کیا ہے، اس کو نہایت واضح الفاظ میں کر دیا اسی آیت میں، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ تو نیک بیویاں وہ ہیں، صالحات وہ ہیں، اسلام کے نزدیک قابل تعریف کردار اس خاتون کا ہے جس میں دو وصف موجود ہوں، ایک شوہر کی فرما برداری، قانتات، ان کا حکم مانو۔ اب ظاہر بات ہے کہ حاکم کا کیا ہوا جس کا حکم نہ مانا جا رہا ہو؟ یہ ضرور ہے کہ حاکم مطلق صرف اللہ ہے، شوہر کا حکم اگر اللہ کے حکم کے خلاف ہے تو نہیں مانا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے میں اب یہاں معین ہو گیا کہ گھر میں حکومت جو ہے وہ مرد کی ہے، وہ شوہر کی ہے، لہذا طرز عمل بیوی کا کیا ہونا چاہیے؟ قانتات فالصالحات قانتات حافظات للغیب، اور غیب کی پوری حفاظت کرنے والیاں۔ اب اس میں بڑی جامع بات آ گئی ہے، اپنی عصمت کی حفاظت بھی ہے۔ وہ در حقیقت اب صرف کس کی عصمت نہیں ہے، مرد کا ناموس ہے، جب تک کہ اس کی شادی نہیں ہوئی ہے یہ عصمت اس کی ذاتی عصمت ہے، لیکن جب وہ ایک شخص کے ساتھ ازدواجی رشتے میں منسلک ہو گئی ہے تو یہ صرف اس کی عصمت نہیں ہے بلکہ اضافی طور پر اس مرد کی عزت اور اس مرد کا ناموس ہے۔ اسی طریقے سے جو راز ہوتے ہیں، بیوی جس قدر واقف ہے شوہر کے رازوں سے کوئی اور واقف ہو سکتا ہے؟ بیوی جتنی جانتی ہے شوہر کی کمزوریوں کو کوئی اور جان سکتا ہے؟ لیکن ایک صالح بیوی کا طرز عمل یہ ہوگا کہ وہ ان رازوں کو چھپائے، ان کی حفاظت کرے۔ شوہر کے راز کا افشا اگر کرتی ہے تو یہ بھی اس طرز عمل کے منافی ہوگا کہ جو ایک آئیڈیل بیوی کا قرآن مجید اور حدیث نبوی سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو یہ یہاں آ کر وہ فضیلت جو ہے، جب یہ میاں اور بیوی کا معاملہ ہو جائے گا، شوہر اور بیوی کا، تو طرز عمل حضور قرآن کیا ہے وہ بالکل معین ہو کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ آگے چلیے، یہ جو عقدۃ النکاح ہے اس میں بھی فرق و تفاوت ہے۔ اس گرہ کے بندنے میں یقیناً عورت کی مرضی بھی شامل ہے، عورت کی اجازت ہوتی ہے، اس اجازت سے اس کا ولی جو ہے ایجاب جو کرتا ہے، دولہا کو پیشکش کرتا ہے، وہ قبول کرتا ہے۔ اگر عورت کی مرضی نہیں ہے تو یہ بندھن نہیں بندھے گا، یہ تو یہاں اس کو قانونی تشخص حاصل ہو گیا، اختیار حاصل ہو گیا، اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا۔ اس میں یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ اگر لڑکی کنواری ہے تو اس کے سامنے ذکر کر دیا جائے وہ خاموش رہے تو خاموشی ہی، وہ جو ہمارے ہاں عام بول چال میں آتا الخاموشی نیم رضا، حالانکہ خاموشی تو عربی کا لفظ نہیں ہے لیکن ال اس پر بھی لگاتے ہیں لوگ، جیسے آج کل دکانوں کے بورڈ پر ال جو لگتا ہے جس طریقے سے وہ بہت ہی مذاق خیز صورت ہے، تو خاموشی نیم رضا شمار ہوتی۔ لیکن اگر وہ سیبہ ہے یعنی مطلقہ ہے یا بیوہ ہے تو اس سے صراحت کے ساتھ جب تک کہ وہ زبان سے نہ کہے بات پوری نہیں ہوگی، اس کی اجازت ہے۔ لیکن اس گرہ کا بند جانا جو ہے اس کے بعد اب مساوی نہیں ہے معاملہ، اب وہ گرہ جو ہے وہ مرد کے ہاتھ میں ہے، اسے تو اختیار ہے وہ جب چاہے کھول دے، طلاق جب چاہے دے دے۔ اس پر اگر تحدید ہے تو اخلاقی ہے، اگر وہ بغیر کسی حقیقی سبب کے ایسا کر رہا ہے تو بہت بڑا ظلم کر رہا ہے، اللہ کیا جواب دہی کرے گا۔
ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے بری چیز جو ہے وہ طلاق ہے۔ قانون تو ہے، قانون اپنی جگہ اور اخلاقی تعلیم اپنی جگہ، اس کو ذہن میں رکھیے، وہی توازن ان دونوں کے مابین، اس کی تیسری مثال آج کی گفتگو میں آ گئی۔ اختیار مرد کو حاصل ہے، وہ جب چاہے طلاق دے دے، لیکن یہ کہ اس طلاق میں اگر واقعتاً کوئی سبب تھا حقیقی تب تو معاملہ اور ہے، لیکن اگر بلا سبب اس نے کسی عورت کی زندگی تباہ کی ہے تو وہ شخص جو ہے وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا مجرم بن کر پیش ہوگا اور بہت بڑی اس کی ذمہ داری اور جواب دہی، لیکن اسے اختیار حاصل ہے۔ البتہ بیوی کو اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ جب چاہے اس گرہ کو کھول دے، بلکہ وہاں وہ خلا حاصل کر سکتی ہے، یا قاضی کے ذریعے سے، عدالت کے ذریعے سے، یا جو بھی اپنا خاندانی نظام اگر ہے، جیسے کہ ہمارے پچھلے زمانے میں یہ مقدمات جو ہے چونکہ عدالتیں انگریزی عدالتیں تھیں، لوگ نہیں لے کر جاتے تھے، تو وہ جو ایلڈرز آف دی کلینز ہیں، خاندان کے جو بڑے بزرگ ہیں، وہ بیٹھ کر وہ معاملہ تصفیہ کرا دیں۔ ایک عورت جو ہے وہ اسباب پیش کر سکتی ہے کہ میں اس کے گھر میں نہیں بچ سکتی، اور اس میں یہاں تک بھی اختیار اس کو دیا گیا ہے، مجرد یہ چیز کہ اسے شوہر پسند نہیں ہے کسی وجہ سے، یہ بھی بنیاد بن سکتی ہے خلا کی۔ اس لیے کہ جو بھی ان دونوں کے مابین مودت اور موافقت مزاج کی درکار ہے خاندانی نظام کے لیے، اگر وہ ہے ہی نہیں تو پھر یہ بندھن کیسے چلے گا؟ لہذا جیسے مرد کی رغبت ہونی ضروری ہے عورت کی طرف، ایسے عورت کی رغبت بھی مرد کی طرف جو ہے وہ ضروری ہے۔ لہذا یہ بھی سبب بن سکتا ہے خلا کا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ عورت جب چاہے خود اس گرہ کو کھول دے، اسے کچھ کنونس کرنا پڑے گا، کچھ بات جو ہے اپنے بڑوں کو سمجھانی ہوگی، ان کے سامنے یہ بات آ جائے واقعی کہ یہ عورت جذبات میں آ کر یہ بات نہیں کر رہی ہے، بلکہ واقعی کوئی سبب ہے، بنیاد ہے، اس کا مزاج جو ہے اس کے موافق نہیں ہے تو خلا ہو جائے گی۔ بہرحال طلاق اور خلا یہ بالکل دو علیحدہ ہیں اپنے اسٹیٹس کے اعتبار سے، ان کو مساوی نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں بھی اس کو مساوی کیا گیا ہے اس کے جو نتائج ہیں، اس کا فساد جو رونما ہوتا ہے وہ دنیا کے اندر خوب جانا پہچانا ہے۔ اب آئیے تیسری چیز وہ ہے ستر اور حجاب۔ ستر اور حجاب کے سلسلے میں جو اصل الاصول ہے، اس بات کو جان لیجئے، یہ احکام آئے ہیں سورہ احزاب میں اور سورہ نور میں۔ ان دونوں صورتوں کے زمانہ نزول کو اگر سامنے رکھیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ پہلا کون سا ہے، دوسرا کون سا ہے۔ سورہ احزاب پہلے نازل ہوئی ہے غزوہ احزاب کے دوران یا اس کے فوراً بعد، اور اس کے بعد غزوہ بنی عبد المصطلق ہوا ہے، اور اس میں وہ واقعہ افک پیش آیا ہے، وہ ہار جو ٹوٹ گیا تھا، گم ہو گیا تھا ام المومنین حضرت عائشہ کا، اس کی وجہ سے جو واقعہ ہوا اور پھر افک کا معاملہ ہوا، اس کا ذکر سورہ نور میں ہے۔ تو سورہ نور بعد میں نازل ہوئی اور سورہ احزاب پہلے نازل ہوئی۔ سورہ احزاب میں ابتدائی احکام ہے حجاب کے، اور سورہ نور میں ان کی تکمیل ہوتی ہے۔ اب چونکہ ہمارا جو عام وقت ہے مقرر وہ تو ختم ہو چکا ہے، آج میں اضافی وقت لے رہا ہوں، اور اب جو وقت لے رہا ہوں اس میں مجھے ذرا جلدی کرنی پڑے گی، لہذا آپ بھی ذرا چوکس ہو کر میرا ساتھ دیں۔ سب سے پہلے تو ایک اصل اصول سمجھ لیجئے، سورہ احزاب میں ایک آیت آئی ہے، آپ میں ہر ایک نے سنی ہوگی سیرت کی تقاریر میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں، ان کی سیرت میں ایک نہایت عمدہ نمونہ ہے، اسوہ کاملہ ہے، اس کو دیکھو، اسے آئیڈیل بناؤ، اس کی پیروی کرو، اس سے قریب تر ہونے کی کوشش کرو، یہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اب یہاں غور کیجئے، جو مسلمان مرد ہیں ان کے لیے تو یقیناً مکمل نمونہ حضور ہیں ہر اعتبار سے۔ مسلمان مرد کی ایک حیثیت شوہر کی ہے، شوہر کے لیے بھی حضور کامل نمونہ ہے، لیکن مسلمان خواتین کے لیے حضور کی زندگی مکمل نمونہ نہیں بن سکتی۔ بطور خاتون، بطور بیوی، بطور بیٹی، یہ جو اسوہ ہے یہ تو آپ کو حضور کی زندگی میں تو نہیں ملے گا، حالانکہ یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے بھی تو کوئی آئیڈیل، کوئی نمونہ ہونا چاہیے کہ جس کو دیکھ کر مسلمان خواتین جو ہے تا قیام قیامت وہ اپنے طرز عمل کو معین کریں۔ حضور کی زندگی میں دوسرے پہلو جو ہے وہ خواتین کے لیے یقیناً اسوہ ہے۔ عبادت عورتوں کو بھی کرنی ہے، حضور کی زندگی میں عبادت کا نقشہ دیکھیں، اس کی پیروی کریں۔ روزہ انہیں بھی رکھنا ہے، حضور کی زندگی میں روزے کو دیکھیں، اس کی پیروی کریں۔ نماز انہیں بھی پڑھنی ہے، صلو کما رہے تو مونی اسلی، جیسے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے۔
لیکن جو مسائل ہیں، معاملات مخصوص ہیں خواتین کے لیے، ان کے لیے اسوہ کون ہوگا؟ یہ ہے سوال، اسے ذہن میں رکھیے۔ اور اس سے در حقیقت یہ بات آپ کے سامنے کھل کر آئے گی کہ قرآن مجید میں اسی سورہ مبارکہ میں جس میں یہ آیت آئی لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسی میں ازواج مطہرات سے خطاب ہو رہا ہے کہ وہ ہیں در حقیقت امت کی خواتین کے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے نمونہ، انہیں بننا ہے۔ خاص طور پر وہ معاملات کے جو خواتین کے ہی ہیں، اس میں تو ظاہر بات ہے کہ نمونہ بننے والی ہو سکتی ہیں امہات المومنین، یعنی ازواج النبی رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ چنانچہ دیکھیے اس میں نے یہ بات اس لیے بیان کی ہے کہ سورہ احزاب کے بعد احکام میں خطاب بظاہر حضور کی بیویوں سے ہے۔ ہماری بعض بہنیں جو ہے وہ اس مغالطے میں مبتلا ہو گئی ہیں کہ یہ تو حضور کی بیویوں سے متعلق احکام ہے، یہ کوئی عام مسلمان خواتین سے تو بات نہیں ہو رہی۔ یہ چیز ان کی غلط فہمی کا بہت بڑا سبب بن گئی، لہذا اس کو درست کرنا چاہیے ذہن میں کہ یہ بات کیوں ہے۔ اس لیے کہ ازواج مطہرات کو آئیڈیل بننا ہے مسلمان خواتین کے لیے ان معاملات میں کہ جو مخصوص ہیں خواتین کے، ورنہ بحیثیت مجموعی جو آئیڈیل ہیں وہ تو ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے کہ خطاب ہو رہا ہے یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو، بلکہ تمہیں عام عورتوں کے لیے نمونہ بننا ہے۔ بڑا فرق ہو گیا کہ تمہیں چونکہ آئیڈیل بننا ہے، نمونہ بننا ہے، لہذا تمہارے لیے جو احکام دیے جا رہے ہیں وہ خصوصی ہیں۔ البتہ چونکہ تم آئیڈیل ہو تو یہ احکام ظاہر بات ہے کہ ہیں سب کے لیے، البتہ یہ کہ تمہیں اس پر اجر دوہرا مل جائے گا، اور اگر تم نے کوئی کمی کی تو تمہاری سزا بھی دگنی ہو جائے گی، اس لیے کہ تمہاری لغزش جو ہے وہ تو بہت سی عورتوں کی لغزش کا سبب بن جائے گی۔ تمہاری عظیمت، تمہاری نیکی، یہ بہت سی خواتین کے لیے عظیمت اور نیکی کے راستے پر چلنے کا سبب بنے گی، لہذا تمہارا معاملہ جو ہے چونکہ مسلمان خواتین کے لیے اسوے کا ہے، لہذا آپ ذرا نوٹ کیجئے فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی۔ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ اگر کسی سے گفتگو کی بات ہو رہی ہو، موقع آ گیا ہو، تو اپنی آواز میں لوچ پیدا نہ کرو، بلکہ آواز کرخت ہو۔ یہ جو نسوانی حسن کا ایک جز ہے، آواز کے اندر بھی ایک جاذبیت ہے، کشش ہے، یہ آخر کسی سبب سے رکھی ہے اللہ نے، لیکن اس میں اگر کہیں فتنے کا احتمال ہو جائے تو وہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ وہاں آواز تمہاری ذرا کرخت انداز میں گفتگو کرو۔ اگر کسی نامحرم کے ساتھ گفتگو کا موقع ہو رہا ہو، مبادا کسی شخص کے دل میں، جس کے دل میں کوئی روگ ہے، کوئی خام خواہ کی امید جاگ اٹھے، اس آواز کے لوچ کی وجہ سے وہ کوئی طمع اپنے دل کے اندر جو ہے وہ جگا لے، اور فرمایا بات بھی کرو تو بالکل صاف صاف واضح قلنا قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی۔ اور دیکھو گھروں میں وقار کے ساتھ، سکینت کے ساتھ رہو، اور بن سنور کر جیسے کہ جاہلیت کے دور میں خواتین نکلا کرتی تھی ایسے نہ نکلو۔ یہ جو حکم دیا جا رہا ہے یہ پہلا حکم ہے ستر اور حجاب کے سلسلے میں، جس نے کہ ڈائریکشن معین کر دی کہ عورت کا اصل مقام کیا ہے۔ وقرن فی بیوتکن، یہ ہے اصل دائرہ تمہارا، دائرہ عمل، دائرہ کار، تمہاری تمدنی ذمہ داریوں کا جو اصل مقام ہے وہ تمہارا گھر ہے، اس میں وقار اور سکینت کے ساتھ قیام کرو، قرار پکڑو۔ یہ ہے در حقیقت جو تمہارے لیے اصل جگہ ہے، نہ یہ کہ تم بازاروں میں جاؤ، نہ یہ کہ تم باہر نکلو۔ یہ چیز اگر کسی ضرورت سے ہے، ناگزیر تمدنی معاملہ تو بات دوسری ہوگی، اس کے لیے احکام دے دیے گئے آگے چل کر، لیکن یہ ہے کہ بلا ضرورت، بغیر کسی حقیقی ضرورت کے مسلمان عورت گھر سے نہیں نکلے گی، وہ گھر میں رہے گی۔ یہ پہلا ڈائریکٹو پرنسپل ہو گیا۔ اب آگے چلیے، اس کے بعد جو حکم دیا گیا آیت نمبر 53 میں، فَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اب یہ مسلمان مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے
اگر تمہیں نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے اوٹ سے مانگو۔ یہ لفظ حجاب جو ہے آیت نمبر 53 سورہ احزاب، اس کو جو میری بہنیں یہاں آئی ہوئی ہیں وہ اچھی طرح نوٹ کر لیں، اور وہ جو بعض خواتین اخبارات میں مناسب لکھ رہی ہیں حجاب کا کہیں قرآن میں ذکر نہیں ہے، تو وہ نوٹ کریں کہ یہ لفظ حجاب آخر کس لیے آیا، پردے کی اوٹ میں ہونا کیا ظاہر کر رہا ہے۔ اگر تو روح در روح ہونے میں، بے حجابانہ گفتگو کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور یہاں نوٹ کیجئے وہ امہات المومنین ہیں، ماؤں کے درجے میں، ان کے لیے حضور کے انتقال کے بعد بھی کسی سے نکاح کرنے کا کوئی امکان نہیں، لہذا ان کے معاملے میں تو کوئی امکان پیدا نہیں ہوتا۔ آخری درجے میں سمجھیے کہ اگر کوئی امکان ہو تو کم سے کم امکان پیدا ہوگا کہ کسی کے دل میں کوئی برا خیال پیدا ہو، لیکن حکم دیا جا رہا ہے فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ اے مسلمانوں، یہی زیادہ پاکیزہ طرز عمل ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی، ان کے دلوں کے لیے۔ پھر دیکھیے، اللہ ہے فاطر فطرت، وہ جانتا ہے مرد اور عورت کا جو مزاج ہے۔ ہم لاکھ اس کے اوپر پردے ڈالیں اور ملمہ سازی کریں اور تہذیب اور تمدن اور یہ اور وہ اس کے بہانے بنائے، لیکن وہ جو ایک مرد اور ایک عورت کے مابین ایک فطری میلان رکھا گیا ہے، ایک دائیا ہے، اس دائیے کو جس نے رکھا ہے اس سے بڑھ کر جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ یہ فرما رہا ہے ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہی تمہارے دلوں کے لیے بھی پاکیزگی کے لیے زیادہ صحیح ہے، اور یہ ان کے لیے بھی۔ آگے چل کر آیت نمبر 59 میں اس بات کو اور واضح کر دیا گیا کہ اب اگر مسلمان عورت کا اصل دائرہ کار ہے اس کا گھر، تو گھر سے باہر اگر نکلنا ہو تو کیا کرے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المومنین، اور اہل ایمان کی بیویوں سے۔ یہاں بات اب کھل گئی کہ یہ ساری گفتگو جو ہو رہی تھی یہ اسی لیے کہ ہدایت مقصود ہے تمام مسلمان خواتین کے لیے، اگرچہ اولین خطاب جو ہے وہ حضور کی ازواج سے ہو رہا ہے، یہاں اس کو کھول دیا گیا، اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے بھی، اپنی بیٹیوں سے بھی، اور مسلمانوں کی بیویوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے اوپر اپنے جلباب کا ایک حصہ لٹکا لیا کریں۔ یہ جلباب کیا تھا اسے اچھی طرح جان لیجئے۔ ایک لفظ آئے گا سورہ نور میں خمرہن، ایک تو ہے دوپٹہ کہ جو عورت گھر میں بھی پہنتی ہے، مسلمان عورت اب بھی گھر میں پہنتی ہے، وہ دوپٹہ ہے۔ ایک بڑی چادر ہوتی تھی جس کو کہ جو شرفاء کی خواتین تھی اس دور میں، جاہلیت کے دور میں بھی، عام جو ہے کام کرنے والی کنیزیں جو لونڈیاں ہیں ان کا معاملہ اور تھا، لیکن جو شریف گھرانوں کی خواتین تھیں وہ جب نکلتی تھی تو ایک بڑی سی چادر اپنے پورے جسم کے گرد لپیٹ کر نکلتی تھی۔ یہ ان کے لباس کا جز ایام جاہلیت میں بھی، اس میں جو اضافہ دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ذرا اس کا ایک حصہ اپنے چہروں پر لٹکا لیا کرو۔ یہاں سے وہ چہرے کا پردہ شروع ہوا، جس کے بعد تفصیل آتی ہے احادیث میں کہ ازواج مطہرات نے بھی اور مسلمان خواتین نے اس چادر کو وہ اس طرح اوڑھتی تھی کہ صرف ایک آنکھ کھلی رہ جاتی تھی، باقی پورا کا پورا چہرہ جو ہے وہ ڈھک جاتا تھا۔ اور میں نے اس کی عملی تفصیل دیکھی، شاید پہلے بھی اس کا رواج ہو، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایرانی خواتین میں کم سے کم اس دور میں یہ چیز بتمام و کمال موجود ہے۔ وہ جس طریقے سے چادر، بڑی سی چادر، وہ ان کے تقریباً ٹخنوں تک آئی ہوتی ہے یا ذرا سی اونچی، یا یوں سمجھیے کہ پنڈلی اور ٹکنے کے درمیان تک، تو وہ پورے جسم کو ڈھانپے ہوئے، مجال نہیں کہ جسم کا کوئی حصہ آپ کو نظر آ جائے۔ اور چہرے پر بھی وہ اس کو اس طریقے سے پکڑتی ہیں کہ ایک آنکھ کھلی رہ جاتی ہے جس سے کہ وہ راستہ دیکھ لیں، باقی پورا چہرہ ڈھکا ہوا۔ یہ جو منشا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ صحیح منشا ان الفاظ کا ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنی ان چادروں کے پلو اپنے چہروں پر لٹکا لیا کریں۔ یہ پردے کا پہلا حکم ہوا گھر سے باہر نکلنے میں۔ اب آئیے یہ مضمون جو مکمل ہوتا ہے سورہ نور میں جا کر، سوال یہ ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے مسلمان خاتون کے لیے اب کیا حکم ہے۔ سورہ نور کا پردہ جو ہے اس کے جو احکام ہے یہ ذہن میں رکھیے، وہ گھر کے اندر کے پردے کے لیے۔ ایک ہے گھر سے باہر کا پردہ، وہ جلباب ہے، چادر ہے،
اور اس کو چہرے کے آگے لٹکا کر نکلنا ہے، ایک ہے گھر میں کیا کرنا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی مومن مردوں سے کہیے وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کہ وہ کر رہے ہیں۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن، اور مومن عورتوں سے بھی کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ اب اس کو جن لوگوں نے سمجھا ہے کہ یہ سڑک پر چلتے ہوئے نیچے رکھنے کا حکم ہے، یہ ہے اصل میں ساری اس مغالطے کی بنیاد۔ سڑک پر چلتے ہوئے تو وہ معاملہ باہر آ رہا ہے، اپنی جو جلباب ہے اس میں لپٹ کر نکلو اور چہرے کو چھپا کر نکلو، اس کے آگے بھی ڈالو اس چادر کو۔ یہ گھر کے اندر کی بات ہے جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنی اوڑھنیوں کے بکل وہ اپنے سینوں پر مار لیا کریں۔ گھر میں رہتے ہوئے بھی سمجھ لیجئے کہ یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے کہ ایک نوجوان مسلمان لڑکی جو ہے وہ بالکل اپنا سینہ جو ہے کھلا ہوا ہو اور کپڑے بھی اس کے تنگ ہو اور وہ گھوم رہی ہو، چاہے بھائی ہو، بھائیوں کے سامنے بھی اس کی اجازت نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اس کا لباس بھی ساتر ہو، اس کا پورا جسم جو ہے ستر ہے سوائے ہاتھ اور چہرے اور پاؤں کے، باقی پورا جسم تو ہر حال میں ڈھکا رہنا ہے۔ کسی باپ کو بھی اپنی بیٹی کے جسم کے ان تین حصوں کے سوائے کوئی حصہ دیکھنا جائز نہیں، کسی بھائی کو اپنے بہن کے جسم کا کوئی حصہ دیکھنا جائز نہیں سوائے ان تین کے، یہ سطر کہلاتا ہے۔ مرد کا سطر ہے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، اور عورت کا سطر ہے پورا جسم، وہ ہمیشہ ڈھکا ہوا رہنا چاہیے، نہ وہ بھائیوں کے سامنے کھلے، نہ باپ کے سامنے، نہ بیٹوں کے سامنے۔ البتہ یہ ہے کہ اس کے بعد کپڑے پہنے ہوئے ہو تو وہ کپڑے بھی تنگ نہ ہو، وہ کپڑے باریک نہ ہو، ان میں جسم کے جو بھی ابھار ہو کرنا ہے۔ پھر یہ کہ بہرحال سینے کا ابھار جو ہے اس کو تو آخر کتنا ہی آپ کھلا کپڑا پہن لیں وہ تو نہیں چھپے گا، اس کے بارے میں فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، وہ اپنے اوڑھنیوں کے بکل مار لیا کریں اپنے سینوں پر، اپنے گریبانوں پر، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ اب یہ جو زینت ہے ایک عورت کی وہ گھر میں ہے، لباس اس نے پورا پہنا ہوا ہے، پھر بھی اس کا چہرہ ہے، اس کے ہاتھ ہیں، اس نے اوڑھی ہوئی ہے، پھر بھی اس کا ایک نسوانی وجود ہے۔ یہ زینت جو ہے اب اس میں سے جو حصہ تو از خود ظاہر ہو رہا ہے، اب کیسے ایک عورت اس کو چھپائے گی؟ بھائی کی نگاہوں کے سامنے آئے گا وہ معاملہ، بیٹے کی نگاہ کے سامنے ماں آئے گی، تو اس میں بیان کر دیا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، یہ تفصیل ہے، ان کو ہم کہتے ہیں یہ محرم ہیں۔ محرموں کے سامنے عورت ستر کے ساتھ آ سکتی ہے، ستر اس کا ہو پورا، اس کا پورا جسم ڈھکا ہوا ہو، وہ محرم کے سامنے آ جائے گی۔ وہ محرم کون ہے؟ ان کے شوہر، ان کے والد اور ان کے شوہروں کے والد، یا ان کے بیٹے، یا ان کے شوہروں کے بیٹے یعنی سوتیلے بیٹے، یا ان کے بھائی، یا ان کے بھائیوں کے بیٹے، یا ان کی بہنیں، یا ان کی بہنوں کے بیٹے، یا ان کی وہ خواتین کے جو مسلمان خواتین گھروں میں آنے جانے والی ہیں، یا ان کی وہ لونڈیاں، والتابعین غیر اولی الارباء، یا وہ ملازم ہوتے ہیں کہ جو بالکل اتنے نیچے ہوتے ہیں کہ کوئی امکان نہیں ہوتا کہ وہ گھر والوں کے بارے میں کوئی بھی خیال اپنے دل میں لا سکیں گے، وہ اس اعتبار سے تابعین کی فہرست میں آ چکے ہوں۔ من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے جو ابھی عورتوں کے معاملات سے واقف نہیں ہیں، یہ ہے وہ کہ جن کو ان عورت جو ہے اپنے جسم کو سطر میں اس نے ڈھانپا ہوا ہو، سطر پورا ہو، تو ان کے سامنے آ جائے گی، اگرچہ اس کی کچھ نہ کچھ زینت ظاہر ہو رہی ہے، اس کا وجود ہی ایک زینت ہے، یہ زینت جو ہے چھپ نہیں سکتی۔ البتہ جب باہر نکلے گی یہاں ہے نامحرم کا پردہ، وہ اب اپنی چادر پوری لپیٹ کر اپنے جسم کے گرد اور صرف ایک آنکھ کھلی ہوئی یا اتنا کہ جس سے وہ راستہ دیکھ سکے، اس طریقے سے مستور ہو کر نکلے گی، یہ ہے باہر کا پردہ۔ باہر کا پردہ سورہ احزاب میں دیکھیے، اور گھر کے اندر کا پردہ جو ہے وہ سورہ نور میں دیکھیے۔ اگر کوئی ارادہ ہے اللہ کی کتاب کی پیروی کا، اللہ کی شریعت کو ماننے کا، تب تو یہ ہے ہدایات قرآن کی، حدیث کی۔ اس سلسلے میں ایک حدیث میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہمارا ایک بڑا مغالطہ ہے کہ خواتین جو ہے وہ جنگوں میں شامل ہوتی رہی ہیں،
یہ معاملہ بھی اصل میں اس طرح مغالطہ ہو جاتا ہے کہ احکام چونکہ حجاب کے تدریجاً آئے ہیں، غزوہ بدر پہلے ہوا، غزوہ احد پہلے ہوا، پھر غزوہ خندق ہے، غزوہ خندق کے بعد یہ سورت نازل ہو رہی ہے سورہ نور، تو یہ تینوں غزوات کے دوران خواتین کا طرز عمل جو ہے وہ گویا کہ آیات حجاب کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے، لہذا اس کا اگر کوئی واقعہ ہے تو وہ دلیل نہیں بنے گا، اس لیے کہ ابھی تو وہ پردے کے احکام آئے نہیں۔ اس کے بعد غزوہ خیبر کا ایک واقعہ ہے جو میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، اور یہ بھی اسی لیے تاکہ مسلمان خواتین خدا کے لیے غور کریں کہ جو دلیلیں وہ لے آتی ہیں وہ دلیلیں کس طریقے سے غلط ہیں، اور ان کو بھی نہ سمجھنا جو ہے وہ اصل میں بنیاد بن رہا ہے۔ فرمایا، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، رواہ احمد و ابو داؤد عن حشرج ابن زیاد عن جدتہ ام ابی ہے، یہ حضرت حشرج ابن زیاد اپنی دادی سے یہ واقعہ نقل کر رہے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں، خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ خیبر، میں حضور کے ساتھ غزوہ خیبر میں نکلی، سادسہ ست نسوتن، 6 عورتیں تھیں ہم کل، جن میں سے چھٹی میں تھی۔ فبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو اس کی خبر ہوئی کہ میرے لشکر میں 6 خواتین بھی نکلی ہیں۔ فبعث الینا، ہمیں بلایا، طلب فرمایا، فجئنا، ہم حاضر ہوئی، فرأینا فیہ الغضب، ہم نے حضور کے چہرہ مبارک پر غصے کے آثار دیکھے، آپ غضبناک تھے۔ فقال، حضور نے ہم سے سوال کیا، ما من خرجتن و باذن من خرجتن، تم کن کے ساتھ نکلی ہو اور کن کی اجازت سے نکلی ہو؟ فقلنا یا رسول اللہ، ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول، خرجنا، ہم اس لیے نکلی ہیں، نغزل الشعر، ہم اون کاٹتی ہیں، ونعین فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ہم بھی مدد کریں گی مسلمان مجاہدین کی، ومعنا دواء للجرحى، اور ہمارے ساتھ کچھ دوائیاں بھی ہیں، مرہم پٹی ہم کریں گی جو زخمی ہو جائیں گے، ونناور السہام، ہم مجاہدین کو تیر پکڑائیں گی، تیر دیں گی انہیں تاکہ وہ چلائیں، ونسقی السویق، اور ہم ستو گھول گھول کر مجاہدین کو پلائیں گی۔ قال قمنا فانصرفنا، حضور نے فرمایا کہ اٹھو اور روانہ ہو جاؤ، واپس چلی جاؤ، چلو واپس جاؤ۔ حتی اذا فتح اللہ علیہ خیبر، جب اللہ نے خیبر حضور پر فتح فرما دیا، حضور فاتح ہو گئے، اسہم لنا کما اسہم للرجال، تو حضور نے، چونکہ وہ ہم نکلے تھے، ساتھ آئے تھے کچھ دور تک، تو حضور نے ہمارا بھی تھوڑا سا حصہ اس مال غنیمت میں رکھا۔ تو وہ یہ فرماتے ہیں جو راوی ہیں اپنی دادی سے، قلت یا جدہ وما کان ذلک، دادی اماں وہ کیا ملا تھا اس وقت آپ کو خیبر کے اس مال غنیمت میں سے؟ قالت تمرن، کے کچھ کھجوریں ہمیں بھی دی تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو حدیث ہے واضح طور پر کھول کر سامنے لا رہی ہے کہ اصل میں یہ پورا استدلال اگر کسی سابقہ غزوے کے واقعے سے کیا جا رہا ہو تو انہیں جان لینا چاہیے کہ قرآن مجید میں جب تک شراب کی حرمت آخری نہیں آئی تو شراب بھی لوگ پیتے رہے، کیا اس سے دلیل لائیں گے شراب کے حلال ہونے پر؟ جب تک سود کا آخری حکم نہیں ہوا، سود لیا اور دیا جاتا رہا، تو کیا اس سے سود کی حلت، سود کے حلال ہونے کے لیے دلیل آئے گی؟ اس میں دیکھنا پڑے گا کہ احکام تدریجاً آئے ہیں، اور دین کا مزاج جو ہے جب مکمل ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین کامل کیا۔ یہ تو حضور کی حیات طیبہ کا وہ آخری زمانہ ہے، اس وقت کی ہمیں ہدایات جو ہے وہ مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرات، وقت بہت ہو چکا ہے، 2 3 جملے مجھے چند باتوں کے بارے میں عرض کرنے۔ نماز کے بارے میں دیکھیے کہ مسلمانوں کے نزدیک اہم ترین چیز جو ہے دین کی وہ نماز ہے۔ مسلمان عورت پر نماز باجماعت فرض نہیں ہے۔ مسلمان عورت کو ترغیب یہ ہے کہ وہ گھر میں نماز ادا کرے، اور ہمارے کچھ مفتیان کرام جو اس وقت اجازت دے رہے ہیں خواتین کو کہ وہ جائیں دفتروں میں کام کر سکتی ہیں، انہی سے اگر آپ فتویٰ لیں گے کہ وہ آیا عورت مسجد میں آ کے نماز پڑھ سکتی ہے تو آپ خود دیکھیے کہ ان کا فتویٰ کیا ہوگا۔ یہ معاملہ جو ہے ان کا تضاد اس وقت جو بہت نمایاں ہو کر آ رہا ہے، اپنے گروہی یا سیاسی مصلحتوں کی خاطر جو کہہ رہے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس طرح فقیہان حرم بے توفیق، وہ مسجدوں میں عورت کا آنا گوارا نہیں کرتے، دفتروں میں عورت کے جانے کے لیے وہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی قباحت نہیں۔
تو یہ بے بی تفاوت رے از کجا استاب کجا، نماز کے بارے میں حضور کی واضح تاکید ہے خواتین کے لیے کہ ان کا مسجد میں نماز پڑھنے سے گھر میں پڑھنا افضل ہے، گھر کے صحن سے ان کے گھر کے دالان میں پڑھے تو وہ بہتر ہے، دالان کی نسبت کمرے میں پڑھے تو اس سے بہتر ہے، کمرے سے آگے بھی کوئی کوٹڑی اندرونی ہو تو وہاں پڑھے تو اور بہتر ہے۔ تو یہ ہے ترتیب۔ نماز فرض جو ہے عام پنجگانہ اس میں آنا جو ہے ان کا قطعاً ضروری نہیں، البتہ جمعہ اور عیدین کا معاملہ ذرا مختلف ہوگا، اگرچہ ہمارے اکثر مفتی حضرات اس میں بھی اجازت نہیں دیتے، جائز نہیں سمجھتے، لیکن یہ کہ اس میں معاملہ سوچا جا سکتا ہے کہ چونکہ خطبہ ہوتا ہے، تعلیم اور تلقین کا معاملہ ہے، مسلمان خواتین کو بھی اس کی ضرورت ہے، لیکن عام نمازوں میں تو ظاہر ہے ہمارے ہاں نہیں آتی خواتین، کیوں نہیں آتی سوچئے، دین کا مزاج وہ ہے۔ جہاد کے بارے میں آپ کو حدیث سنا چکا، ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ واقعتاً اگر کوئی مجبوری ہو جائے کسی مسلمان عورت کو تو میں بھی اس بات کی اجازت دوں گا کہ وہ کام کرے، لیکن اول تو باہر نکل کر کام کر رہی ہے تو ستر اور حجاب کے پورے احکام کو ملحوظ رکھ کر کام کرے، اور بہتر یہ ہے کہ کوئی ایسا ذریعہ معاش تلاش کرے جو گھر میں ہو سکتا ہو۔ اگر ہماری حکومت کی سطح پر یہ پالیسی طے ہو جائے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، آخر یہ بھی تو دین جو حکومت قائم ہوتی ہے اسلامی اس کے احکام میں سے، اس کے فرائض میں سے شامل ہے۔ اس میں صورت یہ ہو کہ ایسی کاٹیج انڈسٹریز کا بندوبست کیا جائے کہ خواتین گھروں میں رہتے ہوئے ملک کی یا وطن کی جو بھی معاشی استحکام میں اپنی کوئی خدمت ہے اس میں وہ حصہ ادا کر سکے۔ تو یہ پالیسی بن جائے حکومت کی طرف سے تو کیا نہیں ہو سکتا، پورا نظام بن سکتا ہے، اس کا اہتمام ہو سکتا ہے کہ مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ مل جل کر کام کرنا یہ نہ ہو، بلکہ خواتین کے علیحدہ ادارے بنا دیے جائیں، وہاں وہ کام کریں یا گھروں میں رہ کر وہ کام کریں، کاٹیج انڈسٹریز کا نظام ہو، اور اگر مجبوراً کوئی معاملہ ہے تو عورت نکلے تو ستر اور حجاب کے ساتھ نکلے۔ آخری بات یہ عرض کروں گا کہ دیہات کی خواتین کے بارے میں دلیل دی گئی، اس میں جو زمین و آسمان کا فرق ہے اس کو لوگ نوٹ نہیں کر رہے، وہ تو بیسا بیسی ہے نا، زدم زدہ ہے، اس میں ہر چیز جو ہے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ اول تو یہ نوٹ کیجئے کہ اکثر خواتین جو دیہات میں کام کرتی ہیں کیا وہ نامحرموں کے ساتھ کام کرتی ہیں؟ اگر وہ کھیت پر روٹی لے کر گئی ہیں تو کس کے لیے؟ باپ کے لیے، بھائی کے لیے، بیٹے کے لیے، شوہر کے لیے۔ اپنے کھیت میں اگر وہ کام کر رہی ہیں تو کیا وہاں نامحرم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں شانہ بشانہ؟ وہاں ظاہر بات ہے کہ ان کا ورکنگ ماحول جو ہے یا اپنے گھر میں وہ اپنے ڈھور ڈنگروں کو دیکھ رہی ہیں، چارہ ڈال رہی ہیں، وہاں بھی نامحرموں کے ساتھ معاملہ نہیں۔ یا اگر کھیت میں کوئی گئی ہے عورت اور کوئی کام کر رہی ہے تو وہاں کے ماحول میں پرائمریلی اس کا معاملہ نامحرموں سے نہیں، محرموں سے، ایک زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پھر یہ کہ جو ہمارے ہاں کا دفتروں کا ماحول ہے اس میں جس طرح بہرحال زیبائش آرائش میں بننا ٹھننا نہ بھی کہوں تب بھی آخر ایک عورت کی فطرت ہے، وہ جس طرح سے نکلتی ہے، کیا خواتین جو ہے دیہات کے کام کرنے والی ہیں اس میں اور اس میں کوئی نسبت ہے؟ کوئی فرق و تفاوت سامنے رکھیے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور آخری بات میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اگر کوئی چیز ہمارے ہاں دیہات میں غلط ہو رہی ہو تو کیا وہ اس کو سامنے رکھ کر آپ دین کو بدل دیں گے؟ سوال تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا دیہات میں رسومات اگر غلط ہیں تو ہمیں ان رسومات کی اصلاح کرنی ہے، نہ یہ کہ ان کو دلیل بنا کر ہم ان رسومات کو عام کر دیں۔ وہاں بھی اگر ستر اور حجاب کے احکام کی پابندی نہیں ہو رہی تو کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بجائے اس کے کہ وہاں سے دلیل یہاں کے لیے لائیں۔ اگر وہاں کوئی کمی نظر آ رہی ہو، وہ تو زمین و آسمان کا فرق ہے جو میں نے بیان کر دیا، لیکن اگر کوئی کمی ہے تو اس کمی کو پورا کرنا ہوگا، اس لیے کہ ہمارا امام قرآن ہے، ہمارے لیے حاکم قرآن ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام جو ہے وہ ہے بائنڈنگ ہمارے لیے، نہ یہ کہ ہمارے دیہات کا ماحول جو ہے وہ کوئی دلیل ہے یا برہان ہے یا دلیل شرعی ہے۔ اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں اپنا مشاہدہ، میں نے عرب میں بدو خواتین کو دیکھا ہے، شہروں کے معاملے کو میں نہیں اس وقت وہاں بھی ذکر کر رہا، وہ شہروں میں تو جو پردہ عرب میں اس وقت ہے وہ حکومت کا جبری نافذ کردہ ایک برقع ہے، اس برقعے کے اندر جو ہے سطر بھی نہیں ہے، معاملہ بہت ہی خراب ہے۔ لیکن وہ جو رمق دین کی رہ گئی ہے عرب کے دیہات میں، جا کر وہاں اب بھی دیکھ لیجئے کہ خواتین کو میں نے دیکھا ہے ہاتھ میں بڑا سا ڈنڈا ہے، اونٹوں کی ڈار لے کر کوئی خاتون جا رہی ہے، یا گلہ جو ہے بھیڑوں بکریوں کا ہاتھ میں ڈنڈا لیے ہوئے وہ اس کا چرواہے کے فرائض ادا کر رہی ہے، لیکن پورا جسم جو ہے برقعے کے اندر ہے، ہاتھوں پر دستانے ہیں، پاؤں پر جرابے ہیں، مجال نہیں ہے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ آپ کو نظر آ جائے۔
تو آخر اگر وہاں کی عورت یہ کام کر سکتی ہے، وہ ڈھور ڈنگروں کی دیکھ بھال کر سکتی ہے، پانی پلا کر لا سکتی ہے، انہیں جنگل میں لے جا سکتی ہے چرانے کے لیے، اور وہ اپنے ستر اور حجاب کا پورا لحاظ کر سکتی ہے، تو ہماری دیہات کی خواتین کیوں نہیں کر سکتی؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس علم کو عام کیا جائے، پھیلایا جائے، جو اصل تعلیمات ہیں دین کی ان کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ ساری کمی اصل میں اس کی ہو رہی ہے، اور اسی کی کسی ادنا درجے میں تلافی کی ایک کوشش میں نے آج کی ہے۔ میں اسی پر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی راہ ہدایت دکھائے اور ہدایت کو ذہناً اور عملاً قبول کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے تمام بھائیوں کو، ہماری تمام بہنوں کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ دین کو اپنے پیچھے لگانے کے بجائے خود دین کی پیروی کا عزم مصمم کر لیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔